امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ شمر اور وہ دوسرے خبیث لوگ حضرت زینب اور دیگر صاحبزادیاں تھیں، جو دیگر شہزادیاں تھیں، ان کے اس مبارک خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ خبیث پردہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حضرت زینب ان خبیثوں سے کہتی ہیں ہمارے چہرے کی حفاظت کرنے والے چلے گئے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ہم تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں، کیا چاہتے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ پھر انہیں خیمے سے نکالا جاتا ہے اور اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اونٹ کے ساتھ باندھ کر جب انہیں لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور شہداء کے سر مبارک آگے ہیں اور پیچھے وہ شہزادیاں بندھی ہوئی ہیں، اب یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، یہ شہداء کا قافلہ ہے، یہ یزید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رات کا وقت آتا ہے، انہیں اتارا جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے کچھ دیر قافلہ رکتا ہے۔ ایک بڑی عورت دیکھتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی زادیاں ہیں، تو وہ خدمت کے لیے آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے حضرت زینب سے کہ میں ایک دور میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہوا کرتی تھی، تو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس وقت ان کی گود میں ایک 6 ماہ کی بچی تھی جسے زینب کہا جاتا ہے۔ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اماں اور زینب میں ہی ہوں۔ پھر وہ قافلہ یزید کے دربار میں جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ محترم ناظرین بتائیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے پہنچی ہوں گی تو پھر اہل مدینہ نے پوچھا ہوگا اے زینب حسین ابن علی کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیا ہوگا؟ حسین ابن علی کہاں ہے؟ کہ یزید نے شام کی فوج کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کر سکے، تو وہ فوج جب آئی اس میں ظلم و زیادتی کی۔ راوی لکھتے ہیں 1000 کواری لڑکیوں کے ساتھ مدینہ کی اس فوج نے زیادتی کی اور وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ 700 صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا گیا اور 10,000 تابعین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہی نہیں کیا گیا بلکہ مدینہ شریف کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی۔ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نابینا تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ نابینا تھے اور جب اذان کی آواز آتی تھی تو وہ مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، تو جب انہیں گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی، وہ گھوڑے یزید نے وہاں منبر رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں باندھ دیے اور وہاں وہ لیڈ کرتے رہے، وہ اپنی غلاظت وہاں گراتے رہے، اس جگہ کی بھی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ اور وہ صحابی جو نابینے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب آزان ہوا کرتی تھی تو میں نماز کی طرف جایا کرتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن پریشان ہو گیا کہ میری نمازوں کا کیا ہوگا، اذان بھی نہیں ہو رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کوئی اذان دینے والا نہ تھا، مگر پھر بھی مسجد نبوی میں اذان ہوتی رہی۔ جب وہ لشکر مدینہ پاک میں داخل ہوا، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شخصیت ہے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ تھے۔ جب وہ فوج ان کے پاس پہنچی تو کچھ فوجیوں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سعید خدری ہوں۔ کہا کہ آپ کا نام تو سنا ہے، بڑا چرچا ہے آپ کا، کہا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دو اور اپنی جان بچا لو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ ابو سعید خدری کے ادھر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ صرف 2 کبوتر ہیں، اور وہ 2 کبوتر بھی ان بدبختوں نے لوٹ لیے اور ساتھ لے گئے۔ اور پھر راوی لکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے گھر پر داخل ہوئے، راوی لکھتے ہیں اس دائیا نے ابھی اس بچے کو اس ماں کی چھاتی پر رکھا تھا کہ وہ داخل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عورت جو بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اگر کچھ نہیں دینا تو پھر بچے تمہاری کی جان لے لی جائے گی۔ اس بچے کو مار دیا گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس کو اٹھایا گیا اور دیوار پر مارا گیا، اس کا بیجا نکل کر باہر آ گیا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ میرے بچے اگر میرے پاس
جو بھی معلوم ہوتا میں دے دیتی اور تیری جان بچا لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا حشر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، نہ کہ یزید کے ساتھ ہو۔